ہی زبردست خبر آئی ہے، بہت ہی حوصلہ افزا خبر ہے، وہ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ اسمبلی کی مارا ماری تو چل رہی ہے، لیکن اسی میں ایک اچھی خبر ہے۔ کرونا وائرس نے دنیا بھر کی معیشت کو متاثر کیا، دنیا بھر میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، اور پاکستان میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی دوسرے ملکوں سے واپس آئی ہے۔ وہ پاکستانی جو اور کہیں کام کرتے تھے وہ چھوڑ کے واپس آئے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ یہ کہ دنیا بھر میں آنے والا یہ بحران ہمارے لوگوں کے لیے ایک اچھا موقع ثابت ہوا ہے۔ پاکستان نے کرونا کے باوجود اپنے لوگوں کو ملازمتوں کے لیے بیرون ملک بھیجنے میں بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بنگلہ دیش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بنگلہ دیش نے 2,17,699 شہریوں کو روزگار کے لیے بیرون ملک بھیجا، اور بھارت نے اسی عرصے میں 94,145 لوگوں کو روزگار کے لیے باقی ملکوں میں بھیجا، جبکہ پاکستان نے 2,24,705 لوگوں کو بھیجا۔ یہ کامیابی اہم ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیرون ملک سے پاکستان آنے والی جو ترسیلات زر ہیں، جو ریمیٹنسز ہیں، ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے ماہ میں مسلسل 12ویں مہینے میں $2 ارب کا ہنسا عبور کیا ہم نے، مسلسل ایک سال سے، اور توقع یہ ہے کہ چند ماہ میں یہ تعداد $3 ارب ماہانہ کے ہنسے کو چھو سکتی ہے۔ بے شک یہ تعداد دنیا کے لحاظ سے بہت کم ہے، اور بنگلہ دیش اور بھارت ہم سے بہت زیادہ کماتے ہیں، ان کے لوگ بہت زیادہ ہیں دوسرے ملکوں میں، لیکن اگر ہم ماضی کی نسبت دیکھیں تو یہ بڑی کامیابی ہے پاکستان کی۔ اس شعبے میں مزید کام کیا جا سکتا ہے، مزید ملکوں کو قائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستانیوں کو اپنے ملکوں میں آنے دیں۔ اس وقت جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکنیکل لیبر پر توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہمارے دور میں زیادہ سے زیادہ لوگ کام کے لیے باہر جائیں گے، ان کا وعدہ یہ نہیں تھا۔ ان کا وعدہ یہ تھا کہ ہم یا ہمارے لوگوں کو بیرون ملک اس لیے جانا پڑتا ہے چونکہ پاکستان میں لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس لیے لوگ مایوس ہو کے باہر جاتے ہیں۔ انہیں مجبوراً کام کی تلاش میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، ان ملکوں میں جانا پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستان میں ایسی اصلاحات لائیں گے کہ نوکریاں ہم یہاں پیدا کریں گے۔ کئی مواقع پر تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ایسا بنا دیں گے کہ صرف یہ نہیں کہ لوگ یہاں سے باہر نہیں جائیں گے، بلکہ باہر رہنے والے پاکستانی وہاں سے نوکریاں چھوڑ کر پاکستان آئیں گے۔ لیکن ہمیں اس حوالے سے آج بھی کوئی خاص کام ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج بھی جس کو موقع ملے وہ باہر جانا چاہتا ہے، اور باہر سے کوئی واپس پاکستان نہیں آنا چاہتا ہے۔ آج کسی کو آپ آفر کریں کہ تمہیں یورپ کا ویزا دیتے ہیں، وہ بھاگ کے جائے گا۔ پاکستان کے پاس ترقی کی مثالیں اور راستے بہت ہیں، اور ان پر عمل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے جس کا جو انکشاف ہے وہ ایک رپورٹ میں ہو رہا ہے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں معیشت پر پہلے 22 خاندانوں کی اجارہ تھی، لیکن اب یہ تعداد جو ہے وہ 31 ہو چکی ہے، یعنی دولت اب بھی چند ہاتھوں تک ہی محدود ہے۔ جبکہ ہماری جو نوجوان آبادی ہے، یعنی 30 سال سے جو کم عمر نوجوان ہیں، وہ ہماری آبادی کا 64% ہے، جن کی اکثریت جو ہے وہ فارمل ایجوکیشن کے باوجود بے روزگار ہے۔ دنیا میں ٹیکنیکل ایجوکیشن پر خاص توجہ دی جاتی ہے، اس لیے آج ان کی جو تعداد ہے وہ 16% ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس پر کچھ سرے سے توجہ نہیں دی جاتی۔ اس لیے ہمارے ملک میں ہنر مند بننے کی جو شرح ہے وہ 1% سے بھی کم ہے، دنیا میں 16%، ہمارے یہاں 1% سے بھی کم۔ بھارت میں صرف IT ایکسپورٹ $100 ارب سے زیادہ ہے، جن میں روز اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اور جو ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ہے، وہ یہ خود کہتی ہے کہ 2018 تک صرف 1,05,000 کے قریب لوگوں نے تربیت حاصل کی۔ اب اندازہ کریں، ان میں 65% جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو نوکریاں بھی ملی ہیں 1,05,000 میں سے، جبکہ 35% ابھی بھی بے روزگار ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے باوجود بے روزگار ہے۔ جب بے روزگاروں کی تعداد کروڑوں کے قریب پہنچ چکی ہے پاکستان میں، تو انہیں خود بھی اس طرف دھیان دینا چاہیے، یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف۔ پاکستان میں ہر شعبے میں بہت سکوپ موجود ہے، حکومت اگر تھوڑی سی توجہ دے تو ہم اس میدان میں آگے جا سکتے ہیں۔ IT کے شعبے میں ہمیں انقلاب لانا ہے، ہمیں آگے جانا ہے، تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہی راستہ ہے کہ ٹیکنیکل لرننگ۔ اگر حکومت اس شعبے کو فوکس کر لے تو آئندہ
چند سالوں میں پاکستان اس شعبے سے اربوں ڈالرز کما سکتا ہے اگر ایسا ہو جائے، اور ساتھ میں اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کا پیسہ بھی شامل ہو جائے تو پاکستان قرضوں کی دلدل سے یوں نکل گیا، ختم قرضے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں یہ سب کچھ غیر ہنرمند پاکستانی نہیں دلا سکتے، نان ٹیکنیکل لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ بھارتی معیشت میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور آئی ٹی ایکسپرٹس کا ایک بڑا کردار ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو لیبر کلاس ایکسپورٹ کرتے ہیں، مزدور طبقہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم اسے ہنرمند بنائیں۔ دنیا کو ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی ایکسپرٹس اور اسکل لیبر چاہیے، مزدور نہیں چاہیے۔ عمران خان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ملک کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ جو وعدہ کرتے رہے ہیں کہ ہم اس ملک کی جو آئندہ نسلیں ہیں ان نسلوں کو بہتر پاکستان دے کر جانا چاہتے ہیں، اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو پاکستان کا امیج بدل جائے گا۔ چین کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ چین میں کیا ہوا؟ اس کے اپنے لوگ مار کھاتے رہے، دنیا میں منشیات پر لگے رہے، لیکن جب ان کو لیڈر ملا تو چین بدل گیا۔ پوری دنیا ان کی مخالفت کرتی رہی، ان کے خلاف سازشیں ہوتی رہی، لیکن اس کے باوجود وہ آگے نکل گئے۔ آج وہی چین جو ہے وہ بڑے سے بڑے ملک اور بڑے سے بڑے عالمی اتحاد کو چیلنج کر رہا ہے، دنیا کو نیا ویژن دے رہا ہے، اور وہ ویژن کیا ہے کہ قوم اب ہتھیاروں سے نہیں معیشت سے جنگ جیتتی ہے۔ چین تو ہمارا ویسے بھی بہت اچھا اور قریبی دوست ہے، وہ اس معاملے میں ہماری مدد کر سکتا ہے، ہم اس سے سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں، اس کے تعاون سے ہم اپنے نوجوانوں کو طاقتور بنا سکتے ہیں، لیکن ہم نے چین سے بھی کوئی خاص سبق نہیں سیکھا ہے۔ اب یہ جو ہماری لیبر میں اضافہ ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ جو 3 سال، پونے 3 سال ہیں اس حکومت کے، اس میں ٹوٹل جو ہم نے لوگ باہر بھیجے ہیں وہ تقریباً 12.5 یا 12.25 لاکھ لوگ ہم نے بھیجے ہیں، اور یہ وہ فگر ہے جو مجھے خود زلفی بخاری صاحب نے بتائی تھی، کیونکہ زلفی بخاری صاحب اوورسیز منسٹری کو ہیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ 12.25 لاکھ یا 12.5 لاکھ لوگ ہم نے بھجوائے، اور ان پونے 3 سالوں میں 1.5 سال جو ہے وہ کووڈ کا زمانہ بھی ہے۔ تو اگر یہ کووڈ کا دور نہ ہوتا، اگر دنیا میں کرونا وبا نہ آتی، تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ان 5 سالوں میں کم از کم 30 لاکھ پاکستانی بیرون ملک بھجوا چکا ہوتا، کم از کم 30 لاکھ۔ اندازہ کریں، ابھی تک ہم 73 سالوں میں جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ان کی تعداد ہے 90 لاکھ۔ 73 سالوں میں باہر اس وقت 90 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں، صرف ان 5 سالوں میں 30 لاکھ پاکستانی باہر جا سکتے تھے اگر کرونا نہ آتا، اور اگر یہ 30 لاکھ تعداد ہوتی تو یہ جو ہمارا ماہانہ ریمیٹنس ہے یہ 3.5 ارب ڈالر سے بھی بڑھ جاتی۔ کتنا بڑا بریک تھرو ہوتا پاکستان کے لیے۔ لیکن دعا گو ہے کہ اب چونکہ کرونا کے اثرات دنیا میں کم ہو رہے ہیں، ویکسینیشن چل رہی ہے، اور یہ جو سال ہے دسمبر تک یہ تنگ ہے، اگلے سال مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں زبردست ڈیولپمنٹ ہوگی، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ابھی جو 1.5 سال رہ جائے گا اس حکومت کا اگلے سال سے آنورڈ، اس میں اور پاکستانی بھی باہر جائیں گے۔